مکتوب نمبر 195 195 مکتوب۔ یہ مکتوب شریف بھی صدارت پناہ میر صدر جہان کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت ضروری ہے، اور اس بارے میں کہ اسلام کی ضعف پر اپنی افسوس کا اظہار مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ بادشاہ جب احسان کرتے ہیں، جب ساری مخلوق پر احسان کرتے ہیں، تو قانون یہی ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ احسان کرتا ہے ان کے دل اس کی طرف میلان کر جاتا ہے، محسنین کی طرف دل میلان کر جاتا ہے۔ اب جب کہ بادشاہ اگر صلاح والے ہیں اور وہ لوگوں میں صلاح تقسیم کریں گے تو لوگوں کا دل بھی ان کی طرف مائل ہوگا۔ اگر بادشاہ فساد میں ہو اور پھر وہ لوگ ان کی طرف بھی میلان کرتا جائیں گے، کیونکہ یہ مقرر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، بندے اپنی بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ اگر دیندار ہے، صلاح میں ہے، اصلاح میں ہے، تو سارا قوم اور رعیہ بھی اصلاح میں ہے اور دینداری میں ہے، اور اگر بادشاہ فساد میں ہے تو رعیہ بھی فساد کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ الناس علی دین ملوکہم۔ جو پہلا بادشاہ گزرا ہے یہ اس بات کی مصداق ہے، چونکہ وہ فساد میں تھے تو لوگوں کو بھی فساد کی طرف گیا۔ اب جب کہ انقلاب اس ملک میں آیا ہوا ہے اور اہل ملل جو باطل لوگ ہیں وہ شکست خوردہ ہو گئی ہیں، اور اب ائمہ اسلام علماء کرام اور مشائخ کرام ہو گئے ہیں، تو اب آپ اپنی تمام ہمت کو شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ اگر ارکان اسلام جو ختم کی گئی تھی پچھلے دور حکومت میں، اگر اس کو دوبارہ برپا کر دیں گے تو یہ سب سے افضل عمل ہوگا، اور تسویف اس میں کچھ نہ کریں۔ تسویف کے معنی یہ ہے کہ سوف افعلو، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہیں، آج ہی کر لیں کہ جو احکام شریعہ منہدم کی گئی تھی۔ پچھلے بادشاہ کے دور میں مسجدوں کو گرایا گیا، مسجدوں کو استبل بنایا گیا، اذان کی ترتیب الگ سے بنائی گئی تھی، اذان کو اپنی اوقات پر دینے کے بجائے مختلف اوقات میں دیے جانے لگے، گائے کا ذبح ممنوع قرار دیا گیا تھا، اسی طرح شعائر اسلام کو منہدم کیا گیا تھا۔ تو اگر دوبارہ سے اس ترویج و اشاعت آپ کر لیں اس کی تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس میں آپ بس جلدی کر دیجئے، آپ اس کو کل کے لیے مت ڈالیں بلکہ آج ہی کر لیں۔ اگر آپ کل کے لیے اس کو ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تو ہم جیسے غریبوں کا دل اس تاخیر سے اضطراب میں پڑ جائے گا، ہم بڑے مضطرب ہو جائیں گے، کیونکہ جو سختیاں ہم نے پرانے بادشاہ کے دور پر مسلمانوں کے دلوں پر جو سختیاں آئی تھی اس کی تلافی یہی ہے کہ اب ترویج و اشاعت دین متین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ پچھلے دور میں جو عرصہ حیات تھا وہ مسلمانوں پر تنگ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تھا، اب آپ اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے دوبارہ شعائر اسلام کو قائم کر کے مسلمانوں کی دل جوئی کر لے۔ آنچ از من گم شدہ گر از سلیمان گم شدی، ہم سلیمان ہم پری ہم اہرمن بگریستی۔ جو چیز مجھ سے گم گیا ہے، اگر وہ چیز سلیمان سے گم ہو جاتا، سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، تو سلیمان اور ان کی پری اور اہرمن جو دیو ہے وہ سب رونے لگ جاتے۔ یعنی اسلام کو اتنی زبون حالی میں لایا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی مشکلات اور تکالیف کسی بر پہ ڈالے جاتے تو وہ ضرور رو جاتے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر جو مصیبتیں ڈالی گئی اگر یہی مصیبتیں دن پر ڈالی جاتی تو دن بھی تاریک رات میں بدل جاتی۔ اچھا، شاعر اسلام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب پچھلا بادشاہ آیا تھا تو پچھلے بادشاہ نے قاضیوں کو اپنے عہدوں سے معزول کیا تھا، کہا قضا وضا کچھ نہیں ہے، جو بادشاہ کا حکم ہوگا بس وہی ہوگا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے سرہند میں جو اعظم بلاد اسلام است، جو مسلمانوں کے شہروں میں سے بہت بڑا شہر ہے،
اس میں بھی چند سال ہوئے کہ اس کے پاس کوئی قاضی نہیں ہے، شرعی قاضی کوئی نہیں ہے، تو جس کے ہاتھ میں آپ کو یہ مکتوب بیچ رہا ہوں یہ قاضی یوسف ہے، اور یہ آباء و اجداد سے سرہند میں قاضی رہے ہیں، ان کے پاس اپنے اسناد اور سلطانوں کی ارشاد بھی ان کے پاس ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ قاضی در قاضی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو شریعت مطہرہ کی شعائر میں سے ایک یہ شعائر بھی بجا لائے، ہمارے سرہند میں اس کو قاضی مقرر کیا جائے تاکہ شریعت مطہرہ کی فیصلے انہی کی وجہ سے قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی حامی و ناصر رہے۔